أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے کسی اور کی پرستش کریں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے. اللہ کی طرف سے ہدایت کے ملنے کے بعد پھر دوبارہ گمراہی میں ہم پلٹ جائیں. کیسی بات کرتے ہو؟ اس آدمی کی طرح سے جس کو شیطان نے جو ہے اچک لیا ہے اور وہ زمین میں جو ہے بالکل حیران و پریشان ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی عقل اور اس کی جو ہے وہ اس کی سمجھ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. حالانکہ اس کے ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ ایک طرف جو ہے شیطان اس کو شیاطین اس کو کھینچ رہے ہیں اور وہ جو ہے پاگلوں کی طرح سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسری طرف اس کے جو ہے اچھے ساتھی ہیں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور صحیح راستے کی طرف جو ہے اس کو آواز دے رہے ہیں. کیا اس کی طرح سے میں بن جاؤں؟ ہدایت کے ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے بعد پھر واپس جو ہے ایسی حالت میں چلا جاؤں جس کو اپنا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ کہہ دیجئے کہ صحیح ہدایت جو ہے صحیح رہنمائی سیدھا راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے. ہدایت والا راستہ اللہ کا راستہ ہے. جو ہدایت اللہ نے دی وہی برحق ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کریں، سپرد کریں. انسان اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو نہیں دیتا تو وہ پھر جو ہے کسی نہ کسی اور کی جو ہے فرما برداری میں کسی نہ کسی اور کی غلامی میں پڑ جاتا ہے. جو بندہ ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہ دنیا بھر کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے نہیں کرتا، تو یا تو پھر وہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتا ہے، یا پھر نفس کے حوالے کرتا ہے، یا اپنے جیسے کسی انسان کے حوالے کر دیتا ہے. یہ پوری دنیا جو ہے کا اگر جائزہ لیا جائے وہ اس میں پڑی ہوئی ہے. یا تو وہ اللہ کی اپنے خالق اور مالک کی بندگی کر رہی ہے، اگر اپنے خالق اور مالک کی بندگی نہیں کرتی تو وہ پھر اپنے جیسے انسانوں کی غلامی کرتی ہے، یا پھر جو ہے شیطانوں کی غلامی کرتی ہے، یا کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے نفس کی غلامی کرتی ہے، اپنے نفس کی بندگی کرتی ہے. تو اللہ کی طرف سے وحدانیت کے آنے کے بعد انسان جو ہے کسی اور کو پکارے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا بھر میں نفع پہنچانے والی طاقت، نقصان پہنچانے والی طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے اپنے سے کمزوروں کو انسان جو ہے اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. اور پھر اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ ایک آدمی جو ہے جس کو ہدایت کے ملنے کے بعد پھر وہ گمراہی کی طرف پلٹ جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جس پر شیطان حاوی ہو چکا ہو، شیطان مسلط ہو چکا ہو، اور پھر وہ جو ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. تو ہدایت جو ہے وہ بالکل انسان کو اگر مل جائے تو اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا.
اس پر انسان کو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ ہدایت کے ملنے کے بعد موت تک، زندگی کی آخری سانس تک اس پر کیسے باقی رہے، وہ ہدایت پر کیسے قائم رہے، اور کسی طرح سے جو ہے وہ ہدایت سے یعنی دستبردار نہ ہو کسی بھی قیمت میں۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کو جو ہے لالچ دلایا جائے، وہ ایمان پر اور دین پر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر قائم کیسے رہ سکے، اس کے آدمی کو جو ہے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برحمہ سے صحیح جواب دینا۔